سہیل آفریدی نے اپنے آپ کو مقبولیت کے اعتبار سے تو منوا لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس بریڈ میں جو اس وقت موجود ہے ان میں میرا خیال ہے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقبول سہیل آفریدی ہی ہے. تو اس لیے اب یہ کویشچن تو سیکنڈری ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، آلدو کہ بہت بڑی تعداد میں آج بھی لوگ موجود تھے، اور جو ویژولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ ماحول تھا، کیا جوش و خروش تھا لوگوں کا، اور جس طرح سہیل آفریدی جا رہے ہیں اسی طرح عوام کا جم غفیر ان کے آگے پیچھے نظر آ رہا ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہے سہیل آفریدی، ان کے عہدے کو درپیش کچھ معاملات، کچھ مسائل جس کا آج انہوں نے ذکر بھی کیا اپنی ایک تقریر میں، اور انہوں نے آج جو تقریر کی ہے اس میں خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں. یہ تقریر ہر لحاظ سے ایک تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ڈیولپنگ سچویشن ہے، اور اس میں آگے چل کے آپ کو اور بھی کافی کچھ ملے گا. میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ وادی تیرا کا جو اس ٹائم ہاٹ ایشو ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو چل رہا ہے، اس میں وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ کہیں نہ کہیں انتظامی یا حکومتی فیصلہ سازی کے درمیان کہیں پھنس کے رہ گئے ہیں. آلدو کہ صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سہولیات فراہم کی جائیں، کیمپس قائم کر دیے جائیں، ان کو جو بھی ان کو فیسلٹی چاہیے وہ دی جائے، لیکن سچویشن کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. اور جو باتیں آج سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جتنی جلدی یہ اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کر لیں یا ان معاملات کو حل کر لیں اتنا بہتر ہے عوام کے لیے، خاص طور پہ تیرا کے عوام کے لیے. اس میں بیٹھ کے بیانات دینے کی بجائے اگر کوئی ایشوز ہیں بھی تو ان کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. خیر دیکھتے ہیں اس بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہوگی. میں بات اس لیے تھوڑی سی تفصیل میں نہ جا کے کر رہا ہوں کیونکہ حساس ایشو ہے، تو اس میں مجھے چونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو میں اس کی بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اس ایشو کی وجہ سے تناؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بہرحال اس کو جتنی جلدی سارٹ آؤٹ کیا جائے اتنا بہتر ہے. خیر اب آ جائیے ذرا ولاگ کے ایک مشکل مرحلے کی جانب. ایک ایسی بیک گراؤنڈ بریفنگ جس کے بارے میں آپ یہ ایک دو روز سے سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت سارے لوگ آپ کو اس کی تفصیل بتا بھی رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، لیکن چونکہ میں خود اس بیک گراؤنڈ بریفنگ کا حصہ تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں جو کہ ایز اٹ از ہوئی نہیں تھی یا ایز اٹ از کہا نہیں گیا. تو اب سے آنورڈ میں جو بھی بات کر رہا ہوں اس میں میری اپنی ذاتی رائے کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، صرف معلومات ہوں گی، وہ بھی اس لیے کہ ملک کی تازہ ترین صورتحال پر ایک اہم سٹیک ہولڈر کیا سوچ رہا ہے، ان کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے، اور دونوں طرح کا نیریٹو آپ کے سامنے ہو سو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں ذرا آسانی رہے. اور یہی میں اپنے اوپر بھی اپلائی کر رہا ہوں، اسی لیے میں گیا بھی تاکہ تھوڑی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ چل سکے. اس میں دہشت گردی، صوبوں کے مسائل، کیا واقعی ہائیبرڈ نظام ہے، بورڈ آف پیس، سہیل آفریدی، اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو پا رہی، افغانستان، فارن آفس، کشمیر، فلسطین، نیشنل ایکشن پلان، گورننس، زائد صوبے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. اس بیک گراؤنڈ بریفنگ میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگوں کو بلایا گیا، یعنی جو جسے عرف عام میں یوٹیوبرز کہا جاتا ہے ان کو انوائٹ کیا گیا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یوٹیوبرز تھے، لیکن زیادہ تر تعداد مجھے ایسا لگا کہ جرنلسٹ کمیونٹی میں سے جو یوٹیوبرز ہیں، جو اینکرز بھی ہیں یا رپورٹرز بھی ہیں جو اپنا اپنا ڈیجیٹل میڈیا رن کر رہے ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا. میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا کچھ لوگ یہ کامنٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ یوٹیوبر سے مدد مانگ لی، یا ان کو کہا گیا کہ آپ ہم پر اعتماد کریں، یا یہ کہا گیا کہ آپ یہ نیریٹو بتائیں یا یہ نہ کہیں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کسی نے کہا کہ یہ نیریٹو بتائیں، نہ کسی نے کہا کہ یہ چیز آپ آگے پھیلائیں، ایسا کچھ نہیں. لیکن انفارمیشن کے معاملے پر یہ ضرور تھا کہ جو پوچھنا ہے کھل کر پوچھیں. اچھا اب بات چیت کا آغاز ہوا. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم یہ بورڈ آف پیس والا سارا معاملہ تھا، تو آغاز وہیں سے ہوا. آگے چل کے پھر سہیل آفریدی، اڈیالہ جیل اور بھی بہت ساری کہ سہیل آفریدی سے انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، آپ ان کو بلا کے ایک انگیجمنٹ اگر ان کے ساتھ کریں یا بیٹھ کے کوئی نشست ہو تو کیسے ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں. تو جو کویشچنس پوچھے سب کے جوابات آئے. آغاز ہوا بورڈ آف پیس کے حوالے سے کہ جناب دو کویشچنس تھے. پہلا یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا پاکستانی فورسز حماس کو غیر مسلح کرنے جائیں گی، اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کیوں نہیں لی گئی، یا پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں نہیں لایا گیا، اور کیبنٹ نے اسے منظور کیوں نہیں کیا. یہ تین کویشچنس تھے. بہت ڈیٹیل میں بہت سارے لوگ آپ کو بتا چکے ہوں گے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جواب یہ ملا کہ پارلیمنٹ میں لے کے جانا یہ حکومت کا کام ہے اور اسے حکومت دیکھے گی. میں کچھ لوگوں کے یوٹیوب کے اوپر کلپنگز دیکھ رہا تھا، اس میں ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے یہ کہا گیا ہو کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب حکومت دیکھے گی. ایسا کچھ نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گی. پھر آگے جو کہا گیا وہ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اسپیکولیشنز کم سے کم رہیں، ایگزیکٹ پوائنٹ آف ویو آ جائے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ کہا گیا
کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ غزہ میں جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، 75,000 افراد مارے گئے ابھی تک، جن کا قتل عام کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا جنہیں، تو فوری طور پہ وہ جینوسائڈ رک سکے۔ یہ واضح کیا گیا کہ ملٹری انٹروینشن کوئی سلوشن نہیں ہے، اور نہ یہ ٹیبل پہ ہے کہ ملٹری انٹروینشن کی جائے، نہ تو پاکستانی فورسز حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جائیں گی، یہ ریڈ لائن ہے، اور نہ ہی فوری طور پہ یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مرحلہ ابھی کافی آگے چل کے آنا ہے۔ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، کیسے معاملات آگے بڑھنے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستانی فورسز کے غزہ جانے کے حوالے سے، تو واضح کیا گیا کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت کا ہوگا، اور وفاقی حکومت جو ڈائریکشن دے گی اس کے اوپر ہی عمل درآمد کیا جائے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ فیصلہ بورڈ آف پیس میں جانے کا وفاقی حکومت کا ہے، تو وفاقی حکومت کا مطلب تو فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے، تو فیڈرل کیبنٹ میں تو یہ معاملہ گیا ہی نہیں، تو اگر کابینہ نے منظوری نہیں دی تو پھر یہ سارا کیسے ہو گیا؟ تو یہ جواب ملا کہ کابینہ کے اتنے اجلاس ہو چکے ہیں، ضروری نہیں کہ جو 2-4 دن پہلے والا اجلاس ہے اسی میں یہ معاملہ گیا ہو، کیونکہ بورڈ آف پیس کا تو اتنے ٹائم سے یہ ایشو چل رہا ہے، تو اس میں بہت ساری مشاورت ہو رہی ہے۔ اور آج جو حکومتی مشیر ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ کیبنٹ میں ڈسکس ہو چکا ہے، تو یہ والا معاملہ بھی یہاں پر سمیٹ دیا گیا کہ جناب کیبنٹ میں یہ چیز گئی ہوگی، وہاں سے کہا گیا گئی ہوگی۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ کیبنٹ میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر میں کسی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے اسی میٹنگ کا حوالہ دے کے کہا کہ یوٹیوبرز کو یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں یا اسٹیٹ کے اوپر اعتماد کریں، تو بیسیکلی یوٹیوبرز کے لیے نہیں تھا، وہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا جب ایک کسی نے کویشچن کیا کہ بورڈ آف پیس میں تو پھر اسرائیل بھی ہے، اور کیا اسرائیل کے فیصلے ماننے کے ہم پابند ہوں گے اینڈ سو آن، کچھ اس طرح کا کویشچن تھا، جس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل تو اقوام متحدہ میں بھی ہے اور پاکستان بھی اقوام متحدہ کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں، اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ یہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں اور ریاست پر اعتماد رکھیں، یہ ایگزیکٹ لائن کہی گئی تھی۔ اب آتا ہے یہاں پہ معاملہ سہیل آفریدی، خیبر پختونخوا آپریشن اور اڈیالہ جیل والا سارا، لیکن اس سے پہلے ایک کویشچن ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے، کسی جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا معاملہ حکومت دیکھے گی، جو بھی حکومت کہے گی آپ وہ کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں ویسے تو سننے میں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ایکچولی سب جانتے ہیں کہ ہو رنز دا شو، یعنی فیصلے کی اصل پاور کہاں پر ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہے، جو بھی حکومت ہے جو ابھی ہے اس کے ساتھ بھی، جو بعد میں آئے گی اس کے ساتھ بھی، ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، حکومتوں کے ساتھ ہمارا سرکاری تعلق ہے، اور جو حکومت کی جانب سے احکامات آئیں گے ہم وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو ہضم نہ ہو۔ اس کی ایک ایگزامپل انہوں نے بتائی کہ جب مارکا حق کے دوران پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن لانچ کیا تو وہ فیصلہ سیاسی قیادت کا تھا، یعنی سویلین قیادت کا تھا، اور جو ان کی جانب سے آرڈرز موصول ہوئے اسی کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر جو سویلین قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مارنا ہے اور ٹکا کے مارنا ہے، یہ فیصلہ سیاسی قیادت کا تھا اور اس کے اوپر اسی طرح سے عمل درآمد کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوا، ایگزیکیوشن کیسے ہوئی، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ جہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے پاس غلط کہنے کا مارجن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو پوری کہانی نہ بتائیں، لیکن جو بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ خیر، اس کے بعد پورے ملک میں جاری جو آپریشنز ہیں ان کے بارے میں بریفنگ دی گئی، کہاں کہاں پر کتنے آپریشنز ہوئے، کیا اس کے نتائج نکل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اور پھر کسی نے کویشچن کیا کہ آپ کی جو پریس کانفرنسز رہتی ہیں جو آپ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر، ان میں ایسا لگتا ہے کہ سیاسی عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ سیاسی لوگوں کے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں اور باقی سارے معاملات کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے فیورٹ نہیں ہے، اگر کوئی فوج یا عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم فیکٹس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ سیاسی نوعیت کی گفتگو نہیں تھی۔ ہاں، کسی نے یہ سوال ضرور پوچھا کہ سہیل آفریدی سے انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس صوبے میں دہشت گردی کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو زیادہ تر فوکس اس بات پر نظر آیا کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے مسائل آپس میں کوآرڈینیشن سے حل کریں، یا سیاسی
سیاسی لوگ سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے کریں. دوسری بات جو سہیل آفریدی کے ساتھ انگیجمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کریں، فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اگر ہمیں کہے گی تو پھر ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ڈائریکٹ کہے کہ جناب ملاقات کرنی ہے یا کوئی بریفنگ دینی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ اگر کرنا ہے تو وہ براہ راست نہیں ہو سکتا. اس کا ایک طریقہ کار، ایک میکنزم ہے. اسی دوران کسی نے پوچھا کہ کور کمانڈر بھی تو گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو جواب آیا کہ وہ ایک روایت تھی، وہ ایک ٹریڈیشن ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اسی لیے وہ خالی صرف اس روایت کے لیے یا اس ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ایک مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. تو ایسا لگا کہ اگر کوئی راستہ نکالنا ہے یا کوئی بات چیت ہونی ہے تو تھرو فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ کی جائے، براہ راست کوئی رابطہ جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، ایسا تاثر ملا. پھر یہ گلا بھی کیا گیا کہ مساجد میں وہ جو کتے باندھنے والا ایک بیان تھا اس کے ثبوت کہاں پر ہیں، ہم نے تو مساجد تعمیر کرائی ہیں، اور الٹا اس قسم کے بیانات دیے گئے. تو مجھے لگا کہ وہ تھوڑی سی ناراضگی والا ایلیمنٹ جو ہے یا اس بات پہ ناگواری کم از کم ضرور ابھی تک موجود ہے. یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، ہاں پولیٹیکل کرمنل نیکسس جو ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف آپریشن کرنا، اور وہ سارا تیرا کا جو مسئلہ اس ٹائم چل رہا ہے، جو آپریشن کی جو سچویشن چل رہی ہے اس بارے میں بھی تھوڑی بات چیت ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ پھر آپریشن نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ بند نہیں ہوتی جو دہشت گردوں کے استعمال میں آتی ہیں. پھر ایک جگہ پہ یہ اگزامپل بھی سامنے آئی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ہم اتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہماری اکانومی کے حوالے سے ہمارا ڈالر جو ہے وہ 280 روپے کے آس پاس ہے. افغانستان جو کہ کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی چیز ان کی نہیں بک رہی، کوئی انٹرنیشنل کوئی ان کی مارکیٹ میں چیزیں نہیں جا رہی، تو ان کے پاس ڈالر جو ہے وہ 80 روپیز کا کیوں ہے. تو پھر جواب آیا کہ وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ وصولی کرنے کے لیے ان ممالک کا دورہ بھی کرتے ہیں. انڈیا اور افغانستان کے نیکسس کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کیوں یہ لوگ جا کے انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. پھر یہ کویشچن ہوا کہ سہیل آفریدی کئی بار اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، ان کو ملاقات کا موقع نہیں مل رہا، تو اگر ایک آدھ ملاقات ان کی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں بہتری آئے، یا وہاں سے کچھ ایسی ڈائریکشنز مل جائیں ان کو کہ صوبے کے معاملات میں بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ ہم سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، اس کو جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے وہ دیکھے، یا جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے خاص طور پہ وہ عدالتی احکامات کے تحت ہونا ہے، یا پھر جو وزارت داخلہ ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ایسا نہیں لگا کہ کہیں سے کوئی سگنل ملا ہو کہ ہاں آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات ہو جائے گی یا کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، یا یہاں سے کوئی چیز میں گیج کر پایا ہوں کہ سینس پائی جا رہی ہے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی اور طرف. بالکل ایسا لگا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو بہت تفصیل سے کوئی جواب دیا جاتا.